اسرائیل کا ایک خود مختار ملک پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ لبنان اور شام کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملوں پر مذمت کافی نہیں، اب واضح لاہے عمل اپنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا OIC فورم سے اسرائیلی حملے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کی بات چیت سے پرامن حل کی حمایت کی۔ قطر کے دوست اور برادر ملک کے طور پر پاکستان نے فعال کردار ادا کیا۔ دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وقت آ گیا ہے غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائی جائے۔ اسرائیلی اشتعال انگیزیوں سے واضح ہے وہ امن نہیں چاہتا۔ دنیا کو اب اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا۔ سلامتی کونسل کا مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ بطور ایٹمی طاقت پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک کام کرنے سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے بڑا حکم دیا اور مبینہ جعلی ڈگری کیس میں 2 عدالتی معاون بھی مقرر کر دیے۔ سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف عدالتی معاونین میں شامل ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل سے کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق معاونت طلب کی گئی ہے۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا۔ نئے ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اپنے خلاف ڈویژن بینچ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سپریم کورٹ میں فیصلہ چیلنج کریں گے۔ تحریری حکم نامے ملنے کے بعد اپیل تیار کی جائے گی۔ امریکی ناظم الامور نٹالیا بیکر نے پنجاب کے ضلع قصور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین، امدادی کارکنوں اور بے گھر خاندانوں سے ملاقات کی۔ بچوں سے گھل مل گئی اور ان سے محبت کا اظہار کیا۔ نٹالیا بیکر نے متاثرہ افراد کی ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاکستان کی بحالی کی کوششوں میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ امریکہ پاکستانی عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ دورے کے دوران امریکی ناظم الامور نے پنجاب کے ریلیف کمشنر سے بھی ملاقات کی اور پنجاب میں جاری ہنگامی امدادی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی بروقت اور منظم کارروائیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے مثالی کام کیا، یہ یقینی بنایا کہ اس علاقے میں ایک بھی زندگی ضائع نہ ہو۔ یہ لوگ حقیقی ہیرو ہیں جو انسانی خدمت میں پیش ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل آ گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ سیاسی بے روزگاری کا رونا رونے کے لیے PTI کافی تھی، پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں، اس لیے اتحادی سمجھ کر برداشت کر رہے ہیں۔ اتحادی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کے جعلی فلسفے اور ناکام تھیوریاں سنتے جائیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ منظور چودھری اور حسن مرتضیٰ اپنے فلسفے اور دکھ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کو سنائیں۔ سندھ میں ابھی سیلاب سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کو بیرون ملک سے امداد مانگنے پر فورس کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے تمام وسائل اور حکومتی مشینری کا رخ سیلاب متاثرین کی طرف موڑ دیا ہے۔ مریم نواز نے وفاق سمیت کسی بھی تنظیم کی طرف مدد کے لیے نہیں دیکھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور اس کے ہارے ہوئے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ 2022 کے سندھ کے سیلاب متاثرین آج بھی امداد کے منتظر ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کے مابین باہمی دفاعی معاہدے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے قطر کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور قطر کے سفیر علی بن مبارک الخاطر سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے کہا کہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا فوری انعقاد قابل تحسین ہے اور دوحہ کانفرنس اسلامی دنیا کی وحدت کے لیے نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ مسلم دنیا کا اپنے دفاع کے لیے باہمی اتحاد اور اتفاق ناگزیر ہو چکا ہے۔ قطر کے سفیر علی بن مبارک نے مولانا فضل الرحمان کی اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسرائیلی حملے کے موقع پر پاکستانی قوم کی جانب سے اظہار یکجہتی قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹلائزیشن کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اسلام آباد میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، مضبوط معیشت اور ملک کی ترقی کے لیے متحرک ہیں۔ جدت اور شفافیت کے لیے نظام کو پیپر لیس بنانا ہوگا۔ UAE ہمیشہ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کا خواہاں رہا۔ دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط ہیں۔ کاروبار، زراعت، صنعت، بینکاری نظام فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 ملزمان گرفتار، جبکہ عوامی کالونی تھانے کی حدود میں جھگڑے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ عارف حبیب کی رپورٹ۔ عوامی کالونی تھانے کی حدود میں آپسی کے جھگڑے میں چھریاں چل گئیں، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بلال کالونی کورنگی میں خاتون کو قتل کر دیا گیا، اس نے شوہر اور بھائی کو حراست میں لے لیا۔ کورنگی ابراہیم حیدری میں کارروائی کے دوران 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 455 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ادھر گھٹاپ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے 27 بوریاں اور بھاری مقدار میں چھاجیں برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان عبید اور حسن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کئیوں آباد میں جنسی درندے کے خلاف عارضی رہائش ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شبیر اور مالک مکان اعجاز کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ انسانی اسمگلرز نے زمینی راستوں پر سختی کے بعد نیا طریقہ واردات اپنا لیا۔ 22 افراد پر مشتمل جعلی فٹ بال ٹیم سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جاپان پہنچ گئی۔ FIA کے مطابق دستاویزات جعلی ثابت ہونے پر جاپان نے تمام افراد کو ڈیپورٹ کر دیا۔ اسکینڈل میں ملوث ملزم ملک وقاص کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ FIA گجرانوالہ میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تمام افراد کو فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح تربیت دی گئی۔ ملزم نے 22 افراد سے فی کس 40 لاکھ روپے وصول کیے۔ گرفتار ملزم نے اعتراف کیا کہ جنوری 2024 میں بھی جعلی فٹ بال ٹیم میں 17 افراد کو جاپان بھجوایا تھا۔ اہم خبر ہے، ضلع شرکی میں جاری غیر قانونی تعمیرات پر DGSBCA قابو پانے میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب جعلی انہدامی آپریشن کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو ماموں بنایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے حسام فاروقی سے۔ جی حسام۔ جی بالکل، یہ جو موجودہ DGSBCA ہے، یہ آئے تو تھے، ان کو لایا گیا تھا خصوصی ٹاسک پہ کہ شہر میں جو غیر قانونی تعمیرات کا ازدحام ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، مگر اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ DGSBCA شامیر خان بھٹو جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات روکنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ اعلیٰ سرکاری قیادت کی جانب سے ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ بھی ان کی جانب سے پورا نہیں کیا گیا ہے، اور شہر میں تاحال غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ SBC افسران کی سرپرستی میں زور و شور سے جاری ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ضلع شرکی کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں یہ غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلڈر مافیا جو ہے وہ اب تک کروڑوں روپے رشوت کی مد میں SBC افسران کو ادا کر رہا ہے، جس کے بعد ان کی جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو کسی بھی قسم کی جو محکمہ جاتی کارروائی ہے اس سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جعلی انہدامی آپریشن ڈائریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد خان اس وقت پورے کراچی میں کر رہے ہیں، وہ بظاہر تو انہدامی آپریشن ہے لیکن وہ مکمل طور پر جعلی ہے، اور یہ جعلی آپریشن کر کے جو اعلیٰ سیاسی اور جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو ماموں بنایا جا رہا ہے۔ ان کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہدامی آپریشن جاری ہے، جبکہ حقائق جو ہے اس کے مکمل برعکس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات کروا کر اور جعلی انہدامی آپریشن کر کے جو SBC افسران کالا دھن جو ہے وہ بلڈر مافیا سے وصول کر رہے ہیں، وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو ہے بیرون ممالک منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسام، شکریہ۔ DC آفس کے باہر نابینا افراد اپنے مطالبات کے لیے سراپا احتجاج بن گئے۔ ضلع خانیوال کے مختلف علاقوں سے نابینا افراد نے DC آفس کے گیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے شیخ سہیل سے۔ جی سہیل۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں DC آفس کے اندر، اور DC آفس کا جو مین گیٹ ہے وہ بلائنڈ حضرات نے بند کر دیا ہے احتجاج کرتے ہوئے۔ مزید ان سے جانیں گے ان کے کیا مطالبات ہیں اور وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا آپ کے کیا مطالبات ہیں اور آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نابینا افراد مختلف 5 ڈپارٹمنٹس میں ہم کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز پہ، اور ہمارا جب ڈیلی ویجز کا کانٹریکٹ ختم ہوا ہے اس کو 1.5-2 منتھ گزر چکے ہیں، لیکن اب اس کو آگے بحال نہیں کیا جا رہا، اس کو کنٹینیو کیا جا رہا۔ اسی سلسلے میں آج ہم محترمہ ڈپٹی کمشنر خانیوال صاحبہ سے ہم ملنے آئے تھے۔ پہلے انہوں نے ہم سے ملاقات نہیں کی، اب جب انہوں نے ملاقات کی ہے تو انہوں نے ہمیں کھرا سا جواب دے دیا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ باقی تقریباً 3 سے 4 اضلاع میں کانٹریکٹ جو ہے آگے بحال کیا گیا ہے اور وہاں پہ ہمارے نبینا ساتھی کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ صرف قانون ڈسٹرکٹ خانیوال میں ہے؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کانٹریکٹ کو آگے فی الفور بحال کیا جائے، وگرنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری انتظامیہ جو ہے ہمیں روڈ پہ آنے پہ مجبور کر رہی ہے، پھر ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ یہ اسپیشل بلائنڈ جو پرسن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام اضلاع کے اندر جو ہے بلائنڈ پرسن ہے وہ اپنی نوکریوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن خانیوال میں کانٹریکٹ بیس پہ جو ہے کام کرنے والے ملازمین کو، بلائنڈ ملازمین کو
उनको उनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी वजह से उनके घर में फाका कशी की नौबत आन पड़ी। अब उनका ये कहना है कि डीसी ऑफिस का गेट जब तक हम नहीं खोलेंगे, जब तक यहाँ से एहतिजाज नहीं खत्म करेंगे, तब तक हमारी नौकरियां बहाल नहीं होती। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी के विजन के मुताबिक सूबाई वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी ने अचानक डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा किया। सूबाई वजीर ने जेल सुपरिटेंडेंट को सख्ती से हिदायत की, जिन कैदियों की जमानत या केस ख़त्म हो चुके हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस तरह जिनकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है उनकी रिहाई में किसी किस्म की ताख़ीर न की जाए। अली हसन जरदारी ने वाज़ेह किया, जेल अमले या पुलिस एहलकार की करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वजीर ने कैदियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उस मौके पर उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी क़यादत के विजन के तहत सिंध की जेलों को इस्लाह घर में बदला जा रहा है, जहाँ कैदियों को बेहतर सहूलियात, साफ़ सुथरा माहौल और हुनर सीखने के मौक़े फराहम किए जाएंगे। अली हसन जरदारी ने जेल इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो अपनी ड्यूटी मेहनत, लगन, ईमानदारी और नेक नियति से अंजाम दें। उन्होंने कहा कि सिंध के तमाम जेलों का दौरा किया जा रहा है ताकि कैदियों को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएँ। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।